یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم نے ثلاثی مزید فی کے 8 باب پڑھے تھے۔ اس مشق میں ان ابواب کے فعل ماضی، مضارع اور مصدر کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلا باب، باب افعال، اس کا وزن آپ کو یاد ہوگا، افعال یفعل افعال، اسلم یسلم اسلام، انعم ینعم انعام، ادخل یدخل ادخال، افلح یفلح افلاح، اشرک یشرک اشراک، انکر ینکر انکار، اسرف یسرف اسراف، اعلن یعلن اعلان، اصلح یصلح اصلاح، انفق ينفق انفاق، اخلص یخلص اخلاص، احسن یحسن احسان۔ اس باب میں حمزہ زبر والا شروع میں زائد ہے اور باقی تمام حروف اصلی حروف ہیں۔ باب نمبر 2، اس کا وزن آپ نے پڑھا تھا فعل یفعل تفعیل، تو اس کے مطابق نزل ینزل تنزیل، بلغ یبلغ تبلیغ، جرب یجرب تجریب و تجربۃ۔ ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ اس باب کا بعض اوقات مصدر تفعیلۃ بھی آ جاتا ہے، اور یہ مثال آپ کے سامنے ہے، جرب یجرب تجریب و تجربۃ، طہر یطہر تطہیر، کذب یکذب تکذیب، بشر یبشر تبشیر، فرق یفرق تفریق و تفرقۃ، سخر یسخر تسخیر، علم یعلم تعلیم، سبح یسبح تسبیح، فصل یفصل تفصیل، قدم یقدم تقدیم۔ اس باب کے درمیان میں ایک حرف زائد اور ایک حرف اصلی ہے جو شد والا حرف ہے، کیونکہ وہ 2 حرف ہوتے ہیں، ان میں ایک اصلی ہے اور ایک زائد حرف ہے۔ باب نمبر 3، اس کا وزن آپ کو یاد ہوگا، فاعل یفاعل مفاعلۃ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا مصدر فعال بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، نافق ینافق منافقۃ و نفاق، جاہد یجاہد مجاہدۃ و جہاد، خاصم یخاصم مخاصمۃ و خصام، جادل یجادل مجادلۃ و جدال، حاسب یحاسب محاسبۃ و حساب، ہاجر یہاجر مہاجرۃ، خاطب یخاطب مخاطبۃ و خطاب، ضارب یضارب مضاربۃ، قاتل یقاتل مقاتلۃ و قتال، خادع یخادع مخادعۃ و خداع، عاقب یعاقب معاقبۃ و عقاب، حارب یحارب محاربۃ۔ تو اس باب میں فا کلمہ کے بعد الف زائد ہے، فاعل، فا کلمہ کے بعد الف زائد ہے۔ باب نمبر 4، اس باب کا وزن آپ کو یاد ہوگا، تفاعل یتفاعل تفاعل، تو اس کے مطابق مزید فعل ملاحظہ فرمائے، تدبر یتدبر تدبر،
تفکر یتفکر تفکر، تکبر یتکبر تکبر، تقبل یتقبل تقبل، تعلم یتعلم تعلم، تبسم یتبسم تبسم، تشبه یتشبه تشبه، تفجر یتفجر تفجر، تهجد یتهجد تهجد، تمتع یتمتع تمتع، توکل یتوکل توکل۔ شروع میں تا اور درمیان میں جو حرف شد والا ہے ان میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، شروع میں تا اور وہ حرف، اور باقی حروف جو ہے وہ اصلی ہوتے ہیں۔ باب نمبر 5، اس باب کا جو وزن ہے آپ کو یاد ہوگا، تفاعل یتفاعل تفاعل، اور اس کے مطابق یہ افعال ملاحظہ فرمائیں، تغافل یتغافل تغافل، تقابل یتقابل تقابل، تباغض یتباغض تباغض، تنافس یتنافس تنافس، تجاهل یتجاهل تجاهل، تخاصم یتخاصم تخاصم، تدابر یتدابر تدابر، تبارك یتبارك تبارك، تعارف یتعارف تعارف، تحاسد یتحاسد تحاسد، تحاكم یتحاكم تحاكم، تشابه یتشابه تشابه۔ اس باب میں شروع میں تا اور فا کلمہ کے بعد الف یہ دونوں زائد ہوتے ہیں، اور باقی حروف کیونکہ فا عین لام کے مقابلے میں ہے تو وہ اصلی حروف ہیں۔ باب نمبر 6، اس باب کا وزن آپ کو یاد ہوگا، افتعال یفتعل افتعال، اور اس کے مطابق چند افعال ملاحظہ فرمائیں، اجتماع یجتمع اجتماع، اعترف یعترف اعتراف، امتحن یمتحن امتحان، التقم یلتقم التقام، اجتهد یجتهد اجتهاد، انتقم ينتقم انتقام، استمع يستمع استماع، اعتذر يعتذر اعتذار، اختلف يختلف اختلاف، انتشر ينتشر انتشار، التفت يلتفت التفات، اجتنب یجتنب اجتناب۔ اس باب میں شروع میں حمزہ زیر والا اور فا کلمہ کے بعد تا یہ دونوں زائد ہوتے ہیں، اور جو باقی حروف فا عین لام کے مقابلے میں ہیں وہ اصلی حروف ہیں۔ باب نمبر 7، اس باب کا وزن آپ کو یاد ہوگا، انفعل ینفعل انفعال، اور اس کے مطابق چند افعال ملاحظہ فرمائیں، انقلب ینقلب انقلاب، انکشف ینکشف انکشاف، انصرف ینصرف انصراف، انفصم ینفصم انفصام، انقطع ینقطع انقطاع، انکسر ینکسر انکسار، انطلق ینطلق انطلاق، انشرح ینشرح انشراح، انحرف ینحرف انحراف، انفجر ینفجر انفجار، انبعث ینبعث انبعاث، انکدر ینکدر انکدار۔ اس باب میں شروع میں حمزہ زیر والا اور ساتھ ہی نون یہ دونوں حرف زائد ہیں، اور باقی جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں ہیں وہ اصلی حروف ہیں۔ 8واں اور آخری باب، باب کا نام ہے باب استفعال۔ اس باب کا وزن آپ کو یاد ہوگا،
استفعل یستفعل استفعال، اس کے مطابق چند افعال ملاحظہ فرمائیں. استغفر یستغفر استغفار، استمتع یستمتع استمتاع، استبدل یستبدل استبدال، استقدم یستقدم استقدام، استشهد یستشهد استشهاد، استطعم یستطعم استطعام، استنصر یستنصر استنصار، استأخر یستأخر استئخار، استرزق یسترزق استرزاق، استقبر یستقبر استکبار، استفتح یستفتح استفتاح، استعجل یستعجل استعجال. یہ تمام افعال جو آپ نے ثلاثی مزید فی کے پڑھے ہیں، ان تمام ابواب کے افعال، ان کا جو فعل ماضی مضارع ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی مضارع پڑھے تھے. یعنی ان کے ماضی بنانے کا وہی طریقہ ہے جو ثلاثی مجرد کے ماضی بنانے کا طریقہ تھا. فعل مضارع بنانے کا بالکل وہی طریقہ ہے جو ثلاثی مجرد کے فعل مضارع بنانے کا طریقہ تھا. اور یہ جتنے افعال آج آپ نے اس مشق میں پڑھے ہیں، یہ تمام کے تمام کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں. کسی کا فعل ماضی ہے، کسی کا فعل مضارع ہے. سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل آیات کا اردو ترجمہ کریں اور ان آیات میں ثلاثی مزید فی افعال کے پہلے باب کے وزن افعلہ پر آنے والے افعال کے مادے اور صیغے لکھیں. ایک بات سمجھ لیجئے کہ جتنی یہ آیات ہیں ان تمام میں صرف باب افعال کا فعل ماضی استعمال ہوا ہے، کیونکہ فعل ماضی بالکل ویسے ہی بنتا ہے جیسے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی ہم نے بنائے تھے. اسی طرح اس کے صیغے جس طرح ہم نے مختلف پڑھے تھے تو اس باب کے مختلف صیغے استعمال ہوئے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا. یہاں ارسل باب افعال ہے، افعال کے وزن پر آیا ہے. ارسل یرسل ارسال، اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی، اور مادہ ہے را سین لام. انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں. تو یہاں انزل اور اخرج دو فعل استعمال ہوئے ہیں، دونوں باب افعال سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں واحد مذکر غائب فعل ماضی کے صیغے ہیں. انزل کا روٹ ہے نون زا لام اور اخرج کا مادہ خا را جیم ہے. قد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، یقیناً ہم نے واضح آیات اتاری ہیں اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے. یہاں انزلنا باب افعال استعمال ہوا ہے اور صیغہ ہے جمع متکلم فعل ماضی اور اس کا مادہ نون زا لام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے اور بعض کا خیال ہے کہ سود کی حرمت کی آیت جو ہے وہ آخری آیت تھی. بہرصورت یہاں فعل اکملتو استعمال ہوا ہے جو باب افعال سے ہے اور صیغہ ہے واحد متکلم فعل ماضی اور اس کا مادہ ہے کاف میم لام.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، تو یہ منہ موڑ لیتا ہے۔ تو یہاں فعل استعمال ہوا ہے باب فعل سے انعمنا، صیغہ ہے جمع متکلم، فعل ماضی، اور اس کا مادہ ہے نون عین میم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ قرآن مجید تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں اترا، البتہ یک بارگی اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے نچلے آسمان تک اکٹھے ہی اتارا تھا، اور وہ شب قدر میں اتارا تھا۔ اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارنا شروع کیا۔ تو یہاں فعل استعمال ہوا ہے باب فعال سے انزلناہ، تو انزلنا جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا مادہ ہے نون زا لام۔ لقد ابلغتکم رسالات ربی، یقیناً میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ تو یہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب نے یہ جملہ اپنی قوم سے کہا۔ تو یہاں فعل استعمال ہوا ہے باب افعال سے ابلغت، تو صیغہ ہے واحد متکلم، فعل ماضی، اور مادہ ہے با لام غین۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یقیناً ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا۔ تو یہاں اہلکنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے اور باب افعال ہے، اور اس کا مادہ ہے ہا لام کاف۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں افلح فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، باب فعال ہے، اور مادہ ہے فا لام ہا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو ادخلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب فعال ہے، اور مادہ ہے دال خا لام۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا۔ تو یہاں انذرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب افعال ہے، اور روٹ ہے نون ذال۔ اخرجہما مما کانا فیہ، اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو جس میں وہ دونوں تھے۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالے جانے کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو اخرج فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب افعال ہے، اور اس کا مادہ ہے خا را۔ اخرجناہم من جنات وعیون، پھر ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے نکال دیا۔ اخرجنا جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، باب افعال ہے، اور مادہ ہے خا را جیم۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یقیناً اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی یقیناً ضائع ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہاں اشرکتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، باب افعال ہے، اور مادہ ہے شین را کاف۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اسلام قبول کیا سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو یہاں اسلمت واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اب افعال ہے، اور مادہ ہے سین لام میم۔ من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره
عند ربی، جس نے اپنے چہرے کو مطیع کیا اللہ کا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ تو یہاں اسلم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور باب فعال ہے اور مادہ ہے سین لام۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے اپنے آپ کے لیے بھائی، تو یہاں احسنتم دو مرتبہ آیا ہے، جو صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، فعل ماضی ہے، باب فعال ہے اور مادہ ہے سین نون۔ اخلصوا دین للہ، انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ یہاں اخلصوا جمع صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور باب فعال ہے اور مادہ ہے خا لام صاد۔ اسبغ علیکم نعمہ، اس نے مالا مال کر دیا ہے تمہیں اپنی نعمتوں سے۔ تو یہاں اسبغ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی ہے، باب فعال ہے اور اس کا مادہ ہے سین با عین۔ اس مشق کے اگلے سوال انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔